نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، جب جب ان کو ان جنتوں میں سے پھل بطور رزق کے دیا جائے گا، قالو، تو وہ ناز مندانہ عرض کریں گے۔ دنیا میں چونکہ وہ نیاز مندانہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو مقام ناز نصیب فرمائے گا، تو وہ نخروں کے انداز میں کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہی تو وہ پھل ہے جو اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے لایا گیا تھا صبح کے ناشتے میں، پھر بار بار یہی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واقعتاً وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ ان کو ایک جیسے ہی پھل دیے جائیں گے دیکھنے میں، لیکن اس کا ذائقہ الگ الگ ہوگا۔ یہ بھی جنت کا کمال ہے۔ اور انہیں دوسری نعمت یہ ملے گی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کو جنت میں پاک کردہ بیویاں نصیب ہوں گی، ظاہری باطنی، ہر قسم کے عیب سے پاک۔ ظاہری میں نہ حیض، نہ بلغم، نہ فلاں، باطنی میں نہ حسد، نہ بغض، عداوت، کینہ، سوکن پن والا معاملہ کچھ نہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جنتیوں کو دی جانے والی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو جب جب کوئی رزق دیا جائے گا، یعنی تنعم اور لذائذ کا دار و مدار بچوں تین چیزوں پر ہوتا ہے: عمدہ مکان، لذیذ طعام اور حسینہ جمیلہ عورتیں، اور یہ تینوں جنت میں موجود ہوں گی۔ جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اس کے 100 درجات ہیں، ایک درجے میں تمام لوگ سما سکتے ہیں۔ ادنا جنتی کو 10 دنیا کے برابر شاہانہ انداز میں شوق پورا کرنے کے لیے جنت ملے گی، اور اس کا لطف تو انہی کو آئے گا جو مصائب و آلام کو سہ کر گئے ہوں۔ پانی کا لطف تو پیاسے کو ہی ملتا ہے نا، اس نے خدا کی مانی تھی، سب اس کی مانیں گے۔ اور جنتی 33 سال کی عمر کا ہوگا، قد 60 ہاتھ کا ہوگا، 100 آدمی کے برابر طاقت ہوگی، کم از کم 2 حور ملیں گی جو حسن و جمال کا مرقع ہوں گی، جیسے کہ صفت الجنہ و اہل الجنہ ہمیں روایتوں میں آیا ہے۔ الحادی الی بلاد الافراح، اس میں بھی ابن قیم نے لکھا، اور اس کا لعاب چمکدار بلکہ ساتوں سمندر کو چمکانے والا ہوگا۔ کلائی ظاہر ہو تو سورج شرما جائے، اس عالم میں کوئی تحمل نہیں کر سکتا۔ مطہرہ، طاہرات سے زیادہ بلیغ ہے، اس لیے کہ اللہ اس کو پاکیزہ کریں گے۔ نہ مخاط، نہ عرق، اور نہ قضا، نہ بلغم، نہ بول، نہ براز، کچھ نہیں۔ اور اخلاق بھی بڑے اعلیٰ، بد زبانی نہیں کریں گی، سریلے نغمے اور گانے ہوں گے، خوشبو ایسی ہوگی جنت میں کہ مشام جاں معطر ہو جائے، مناظر ایسے ہوں گے کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت، طعام ایسا ہوگا کہ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، 4000 عورتیں، 8000 باندیاں اور حوریں الگ، اندر کا گودا 70 جوڑوں میں سے بھی نظر آئے گا۔ اور جنت میں نیند بھی نہیں، اس لیے کہ نیند تو تھکان کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جنت میں تھکان نہیں۔ دوسری بات یہ کہ نیند جتنی تک انسان نیند میں ہوتا ہے ملذات سے محروم ہوتا ہے، اور جنت میں محرومی کا نام نہیں، تو نیند بھی نہیں اور ذرہ بھی محرومی نہیں۔ مطعومات، ملموسات، ملبوسات، اور مشروبات، محسوسات، ممسوسات، سب کے سب اعلیٰ، اور حور کے سینے پر لکھا ہوگا انت حبی و محبی، کر دے گی گھائل، ہو جائے گی قائل، اور بنائے گی محبتوں کی فائل۔ لیکن یہ کن کے لیے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کلما رزقوا منہا ای اطعموا من تلک الجنات، رزقوا بمعنی اطعموا، من ثمرۃ، الگ الگ قسم کے پھل دیے جائیں گے۔ قالوا ھذا الذی، ھذا الذی، ھذا مبتدا ہے اور الذی اس اپنے صلے سے مل کر خبر ہے، تو
ترکیب کا مقتضا تو یہ ہے کہ ان کو جو دیا جائے گا، جو وہ کھانا چاہیں گے، وہ وہی چیز ہوگی جو پہلے کھا چکے. یہ تو درست نہیں ہے. اس لیے مفسر علام نے یہاں کلام میں ایک مضاف کو حذف مانا ہے خبر کی طرف. دیکھ رہے ہیں آپ کہ ھذا الذی نہیں، ھذا مثل الذی، وہ عین چیز نہیں ہوگی بلکہ دی ہوئی چیز کے مشابہ ہوگی. یہ مثل مقدر ماننے کی وجہ یہ ہے، ورنہ تو وہ عین شے کا ہونا لازم آئے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوگا. اس لیے مثل مانا کہ یہ تو ایسی ہی چیز ہے جو ہمیں اس سے پہلے دی گئی. کہاں دی گئی تھی؟ دنیا میں نہیں، اس لیے کہ دنیا میں تو صورتاً بھی مماثل نہیں ہے کوئی چیز جنت کی، حقیقتاً تو بہت دور کی چیز ہے. اس لیے کہا کہ من قبلو کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے، ای قبلہ فی الجنتی، جنت میں. اس لیے میں نے ترجمے میں بولا تھا صبح کے ناشتے میں بھی ایسا ہی کچھ آیا تھا. ایسا کیوں بولیں گے؟ لتشابہ ثمارھا، اس لیے کہ جنت کے پھل ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے. کیسے پتہ چلا؟ کہا تشابہ کا پتہ خود قرآن کریم کے قرینے سے پتہ چلا کہ وہ اتو بھی، ہو کی ضمیر کا مرجع رزقاً، جیعوا بالرزق متشابہا، یہ بھی قرینتی جو ہے نا وہ لتشابہ ثمارھا کی دلیل ہے کہ اس کے ثمار مشابہ ہوں گے. اس مشابہت پر قرینہ ہے وہ اتو بھی متشابہا. کس چیز میں مشابہت ہوگی؟ فرمایا یشبہ بعضہ بعضا لونا ویختلف طعما، ایک دوسرے سے رنگ میں مشابہ ہوں گے لیکن ذائقے میں اور مزے میں الگ الگ ہوں گے. اور پھر وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مِّنَ الْحُورِ وَغَيْرِهَا، حور اور دنیاوی عورتیں مطہرۃ من الحیض وکل قذر وهم فیہا خالدون ماکثون ابدا لا یفنون ولا یخرجون ولا یخرجون. اللہ تعالیٰ جنت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے. یہ ایک مضمون ختم ہوا. اب انہوں نے چونکہ قرآن کریم میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرنے کے لیے مختلف حربے آزمائے تھے. اوپر آیا تھا نا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حقانیت کو، اس کے منزل من اللہ ہونے کو ڈٹ کر بیان کر رہا تھا. تو اب ان کی طرف سے قرآن کریم کے منزل من غیر اللہ یا مخترع من غیر اللہ ہونے پر جو اعتراضات وارد ہوتے تھے اس کو بھی یہاں اللہ چھیڑ رہا ہے. یہ ربط ہو گیا. چنانچہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی تمہید سنیے. مثال دیتے وقت ممثل یہ ممثل کو نہیں دیکھتا اور نہ اپنی ذات ممثل کو وہ دیکھتا ہے، بلکہ ممثل لہو کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اس لیے کہ تمثیل سے ممثل لہو کی توضیح مقصود ہوتی ہے. مثال دیتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں بہت بڑا ہوں تو میں چھوٹی چیز کی مثال کیسے دوں. جس چیز کی وہ مثال دینا چاہتا ہے وہ اس کو مد نظر رکھتا ہے. تو حق تعالی شانہ نے چونکہ آلہۂ باطلہ، معبودان باطلہ، ان کی بے ثباتی، دنیا کی بے قراری اور فنا کو بیان کرنے کے لیے ایک دم گھٹیا چیزوں کی مثالیں پیش کی ہیں. کہیں تو ذباب کی، مکھی کی، کہیں لسان نبوت نے مچھر کی، کہیں عنکبوت کی قرآن کریم نے. تو اس پر ان کے پیٹ میں کیڑے دوڑتے تھے، نہ ماننا ہو تو آنگن ٹیڑھا. اس لیے انہوں نے تکذیب کے لیے مختلف بہانے اور حربے رچے تاکہ مختلف لوگوں کے دلوں میں الگ الگ قسم کے وساوس پیدا ہوں. اس اعتبار سے آگے کی آیت کو سمجھو. یعنی وہ بیٹھے ہیں کانچ کی عمارت میں اور مار رہے ہیں لوہے کی دیوار پر. اور شان نزول خود بیان فرماتے ہیں ہمارے مصنف کہ وَنَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْيَهُودِ لَمَّا ضَرَبَ اللَّهُ الْمَثَلَ بِالذُّبَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَلَمَّا ضَرَبَ اللَّهُ الْمَثَلَ بِالْعَنكَبُوتِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ. اور قول الیہود کیا تھا؟ یہ تھا قول الیہود کا مقولہ کہ ما اراد اللہ بذکر هذه الاشیاء الخسیسہ. یہود نے یہ کہا تھا، تب کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرکاء کی
ضعف کو بتلانے کے لیے کہا تھا کہ یہ معبود اتنے کمزور ہیں کہ مکھی کا کھینچا ہوا بھی واپس نہیں لا سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت کمثل العنکبوت فرمایا تھا، تو اس وقت انہوں نے تردید اور تکذیب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ ایسی گھٹیا گھٹیا چیزوں کی مثالیں دے کر کیا چاہتا ہے. مطلب وہ یہ کہنا چاہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ورنہ اللہ پاک ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ اپنی طرف سے کیوں کرے. تو اس کے جواب میں حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ بالکل شرماتا نہیں، اور لازمی معنی ہوگا اللہ بالکل رکتا نہیں، وہ ضرور بیان کرتا ہے کوئی سی بھی مثال، چاہے بھیڑ کی ہو، مچھر کی ہو، یا اس سے کم کی ہو یا اس سے زیادہ کی ہو. اہل ایمان کا کام تو یہ ہے کہ وہ اس قسم کی مثالوں کو سن کر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، وہ یقین کر لیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ مثالیں بالکل برحق ہیں، بجا ہے، ممثل لہو پر فٹ بیٹھتی ہے. الحق کا ترجمہ واضح اور ملاحظہ ہو بے اعتبار تفسیر کے. ہاں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ تکذیب کے انداز میں کہہ دیتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں بیان کر کے کیا چاہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی مثالیں بیان کرنے کا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس طرح ایسی مثالوں کے ذریعے ابتلا اور امتحان کر کے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ انہیں نہیں مانتے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو ماننے کی توفیق دے کر ہدایت یافتہ کرتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا ہے وہ مگر ان لوگوں کو جو حد اطاعت سے نکل کر فسق اختیار کر لیتے ہیں. اصل میں اس آیت میں ہمیں چند باتیں سمجھنی ہیں. اللہ کی طرف استحیاء کی نفی کی گئی. حیا یہ تو حدوث ہے، تغیر و انکسار یعتری علی النفس من خوف ما یعاب علیہ و یذم، یہ انفعالی کیفیت ہے، تأثر کا نام ہے، جو بھی سمجھ لیجئے. اور اللہ پاک تأثر سے منزہ اور مبرہ ہے. اس لیے قاضی بیضاوی والی وہ بات جو الرحمن الرحیم میں تھی یاد ہوگی کہ المراد النہایات ولیست البدایات، تو یہاں لا یستحیی بمعنی لا یترکو لیا جائے گا. اور سلف تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یستحیی کو استحی کے معنی میں لو اور ایسا کہہ دو کہ القول فی الصفات کالقول فی الذات، ہر چیز کی حیا اس کی شایان شان. تو خدا کے لیے حیا کی تعریف تغیر، انکسار، حدوث، انفعال کیوں لیتے ہو؟ اس لیے کہ اتحاد فی اللفظ اتحاد فی الحقیقت کو مستلزم نہیں ہے. یہ سلف کا قول ہے، وہ طریق السلف اسلم و احوط. اللہ شرماتے نہیں ہیں. ان یضرب مثلا، ضرب کے 3 معانی علم الصیغہ میں پڑھے، یہاں یضرب کے ساتھ مثلا آیا تو پدید مثال بیان کردن. یضرب ان یجعل مثلا، ترکیب میں مثلا مفعول اول، اور مثلا ما، یہ ما کیا ہے؟ ذرا عبارت میں غور کریں گے. نکیرۃ، ما عموم کے لیے آتا ہے نا، تو اس میں نکارت کا معنی ہے. موصوفۃ بما بعدہا، ما یہ موصوف ہے اور اس کی صفت بعد میں آنے والا بعوضتاً ہے. تو مثلا مفعول اول، ما موصوف، اس کا ما بعد اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مفعول ثانی، یہ مفعول ثانی ہے یضرب کا. اب ما کیوں لایا گیا؟ مثلا ما، تو کہا ای مثل کان، اور زیادہ مبالغہ پیدا کرنے، کوئی سی بھی مثل، جیسے نحو میر میں آتا ہے اسکت سکوتا ما فی وقت ما، ای مثل کان، یہاں وقف لازم کر دو. اب آگے عبارت چلاتے ہیں. او ما زائدتن، یا تو ما نکرہ موصوفہ بما بعدہا نہیں بلکہ ما زائدہ ہے. تو ما زائدہ کیوں ہے؟ لتأکید الخصتی، وہ جو مثلا کی تنوین میں
خصت ہے شان نزول کے پیش نظر، اس میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ تو پھر مثلا مفعول اول ما تاکید کے لیے، تو اب ضرب کا مفعول ثانی کہاں ہے؟ کہا فما بعدہا المفعول الثانی، پہلی ترکیب میں ما اپنے ما بعد کے ساتھ مل کر مفعول ثانی بنتا تھا، دوسری ترکیب میں ما تو زائدہ ہے، اس لیے مفعول ثانی اس کا ما بعد بنے گا بعوضتاً، مفرد البعوض، یہ تا تائے وحدت ہے نہ کہ تائے تانیث، وہو صغار البق، چھوٹے چھوٹی مچھر، فما فوقہا، اس سے بڑا، کمن ای اکبر منہا، اور چونکہ ہمارے مصنف متاخرین میں سے ہیں اس لیے تأویل حسن کر رہے ہیں، توجیہ کر رہے ہیں کہ لا یستحیی ای لا یترک بیان ھذا المثل، اس طرح کی مثالیں بیان کرنا اللہ چھوڑتا نہیں ہے، بیان ضرور کرتا ہے۔ کیوں؟ لما فیہ من الحکم، اس لیے کہ ایسی مثالیں بیان کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی کے لیے مثال دی بعوضتن سے، اس لیے کہ بعوضتن جب بہت زیادہ بھوکا ہوتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے، اور جب وہ شکم سیر ہوتا ہے تو مر جاتا ہے۔ ایسے ہی اہل دنیا کا حال ہے کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اور جب پیٹ بھر جاتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب جب اس طرح کی مثالیں اللہ ضرور بیان فرماتے ہیں تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَيْ الْمَثَلَ الْحَقُّ الثَّابِتُ الْوَاقِعُ مَوْقِعَهُ، کہ یہ بالکل بجا ہے، اللہ رب العزت نے جیسا ممثل لہو ویسی ہی مثال دی ہے۔ دنیا کی مثال کوئی بہت اعلیٰ چیز سے تھوڑی دی جائے گی، وہ تو مچھر سے ہی دی جائے گی، تو وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ برمحل ہے، بجا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، مثلاً تمییز ای ماذا اراد اللہ بهذا المثل، تمییز المحول عن المجرور، وما استفہام انکار مبتدأ، فیقولون ماذا اراد اللہ میں ما استفہام بمعنی الانکار ہے اور وہ مبتدا بن رہا ہے، اور ما کے بعد جو ذا ہے وہ بمعنی الذی، اور جب الذی کے معنی میں ہے، اس میں اشارہ نہیں بلکہ اس میں موصول بن رہا ہے، تو اب اس کے لیے صلہ ہے آگے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بصلتہ، اپنے صلے سے مل کر، خبر ما، وہ ما مبتدا کی خبر بن جائے گا، تو ما مبتدا، ذا اس میں موصول، اراد اللہ بہذا مثلا فعل فاعل وغیرہ وغیرہ ہو کر صلہ، ذا موصول اپنے صلے سے مل کر اس کی خبر، اور چونکہ یہ استفہام انکاری ہے تو اب ترجمہ ہوگا ای فائدۃ فیہ، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے کیوں فائدہ نہیں ہے؟ یضل بہ ای بہذا المثل، ایسی مثالوں سے اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، عن الحق، کیوں کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں، لکفرہم بہ، ویہدی بہ کثیرا من المؤمنین، کیونکہ لتصدیقہم بہ، وما یضل بہ الا الفاسقین الخارجین عن طاعتہ۔ فسق یہ خروج عن الطاعت کو کہتے ہیں۔ فسق کے 3 اقسام ہیں، اعلیٰ درجے کا ہے وہ کفر، جب مقابل ایمان آئے، منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، دوسرا معنی جرأت علی الکبائر، ارتکاب کبائر، اور تیسرا معنی اصرار علی الصغائر۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب ویضل اللہ الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی بہت سوں کو دیتا ہے اور گمراہ بھی بہت سوں کو کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جانب اضلال میں بھی کثیر اور جانب ہدایت میں بھی کثیر، ایسے کیسے جبکہ دونوں متضاد شے ہیں، ایک میں کثیر تو دوسرے میں قلیل ہوگا؟ جواب شاندار ہے کہ یضل بہ کثیرن میں کثرت بالنسبت، اور ویہدی بہ کثیرن میں کثرت ذاتیہ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے شرح تہذیب وغیرہ میں منطق میں پڑھ کر آئے کہ قلت اور کثرت امور نسبیہ میں سے ہے، 500 روپے کو زیادہ بھی کہا جائے گا، کم بھی کہا جائے گا، 50 کے مقابلے میں زیادہ ہے اور 5000 کے مقابلے میں کم ہے۔ یضل بہ کثیرا،
ایک اضلال وہ ہوتا ہے جس میں معاصی کی دعوت ہو، ایسے اضلال کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی بلکہ غیر اللہ کی طرف۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِي زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ۔ لیکن ایک اضلال سلب توفیق کے معنی میں ہے جس میں معاصی کی طرف طبیعت چلے۔ اسی طرح ہدایت بھی ایک ہدایت بیان ہے، ایک ہدایت توفیق ہے، اس طرح اس کو طے کیا جائے گا۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو ہادین اور محتدین میں شامل فرمائے اور اس کی مثالوں، اس کے احکام، اس کے عبر و قصص سے سبق لینے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔